السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں لے کے آیا ہوں ایک اسلامک ایپ کا ریویو جس کا نام ہے اسلام 360۔ اسلام 360 جو ہے دنیا کی تیسری بڑی اور پاکستان کی جو ہے وہ پہلی بڑی اپلیکیشن۔ یہ ایک اسلامک ایپ ہے اور اس میں آپ کو اسلام کے متعلق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین اپلیکیشن ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے جو ہے پلے اسٹور سے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون میں، اور اس کے کس طریقے سے آپ اس کو بہترین طریقے سے جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جی، تو اگر آپ کے پاس اسلام 360 جو ہے وہ انسٹال نہیں ہے تو آپ نے جانا ہے پلے اسٹور میں اور یہاں لکھنا ہے اسلام 360۔ میرے پاس یہ پہلے سے انسٹال ہے، تو اگر آپ کے پاس انسٹال نہیں ہے تو آپ یہاں سے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ آپ اوپن کرتے ہیں اسلام 360 کا۔ یہ اس کا ہوم پیج ہے اور یہاں آپ کو ملے گا سب سے پہلے ایک آیت کا ترجمہ۔ یہ ترجمہ جو ہے، یہ آیت جو ہے یہ رینڈملی جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ اگر آپ اپلیکیشن کو بند کر کے دوبارہ کھولیں گے تو آپ کو یہاں پہ کوئی اور جو ہے وہ آیت کا ترجمہ نظر آئے گا۔ یہاں پہ آگے آپ کو ایک احادیث کا ترجمہ ملتا ہے۔ پھر اسلامک ایونٹ ہے کہ آج کی تاریخ میں اسلامی تاریخ میں آج کے دن کیا ہوا ہے۔ پھر ایک لفظ ملے گا اس کا اردو ترجمہ، پھر اس کے بعد دعا، اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ہوم پیج پہ آپ کو دیکھنے ملتا ہے کہ آپ اگر اسلام 360 کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ پہ قرآن کا ایک ٹیب ہے، اس کے آگے ہے احادیث، اور اس کے ہوم پیج کے رائٹ سائڈ پہ عبادت اور مور ہے۔ ہم اب چلتے ہیں قرآن مجید کے آپشن میں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا آپشن جو ہے ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ جی، تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس آپشن موجود ہے وہ ہے قرآن۔ اس کے بعد دوسرا آپشن ہے سرچ کا، یعنی کہ جو قرآن مجید میں ہم کوئی ٹاپک جو ہے اس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے FAQ، یعنی جو موسٹلی آپ کے یا لوگوں کے اس کے متعلق جو ہے اپلیکیشن کے متعلق سوالات ہیں کہ اس اپلیکیشن کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، کون سا آپشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ڈو اینڈ ڈو ناٹ، یعنی قرآن مجید کی کون سی سورہ میں کس کس چیز کے کرنے کا حکم ملا ہے اور کس کس سورہ میں ہمیں رکنے کا حکم ملا ہے۔ اس کے آگے آتا ہے فہیم القرآن، اس میں جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے لیسن دیے ہوئے ہیں۔ اس کے آگے یہاں پہ آپشن ہے ویڈیو قرآن کا۔ یہاں پہ یوٹیوب کا ایک چینل اوپن ہوگا اور وہاں پہ جو ہے قرآن کے مطلب آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے۔ پھر آتا ہے ریسائٹیشن، آپ قرآن یہاں پہ پڑھیں گے اور موبائل آپ کو بتائے گا کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ بالکل صحیح پڑھا ہے یا نہیں۔ اس کے آگے آپشن ہے ہولی قرآن کا، ہولی قرآن سبجیکٹس۔ یہاں سبجیکٹ آپ کو ملیں گے اردو میں اور انگلش میں، اور اس سبجیکٹ کے متعلق جو آیات ہیں قرآن مجید میں وہ آپ کو جو ہے وہ ایک گروپ کی صورت میں اکٹھی مل جائیں گے۔ پھر آگے ہے انڈرسٹینڈ قرآن، یہاں پہ آپ کو قرآن کا گرامر ملے گا۔ اس کے آگے آتا ہے ورڈ بائی ورڈ آیات، یعنی کوئی آیت ہے اور اس کے آپ جو ہے وہ ایک ایک ترجمہ، ایک ایک ورڈ کا ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے بک مارک اور پھر آتا ہے نوٹس۔ اب ہم جو ہے ون بائی ون ان تمام مینیوز کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے قرآن مجید۔ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ قرآن مجید بائی سورہ بھی ملے گا اور بائی پارہ بھی۔ یہ ہے بائی سورہ اور یہاں پہ آپ کو مل جائے گا بائی پارہ۔ اگر ہم بائی سورہ میں پہلی سورہ کو جو ہے جو سورہ الفاتحہ ہے اس کو اوپن کرتے ہیں، یہاں پہ نیچے مینیو ہے کہ آپ کون سی آیت سننا چاہتے ہیں، یہ آپ یہاں سے رینڈملی بھی جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے ایک لسٹ ملتی ہے کہ آپ کس قاری کی آواز میں جو ہے اس کو سننا چاہتے ہیں۔
اینڈ میں آپ کا آپشن ملے گا پلے کا. یہاں پہ 3 آپشن ہیں. آپ صرف عربک سننا چاہتے ہیں یا صرف ترجمہ یا دونوں؟ میں یہاں پہ دونوں پہ اوکے کرتا ہوں. سورہ فاتحہ سورت نمبر 1. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب ہم جو ہے اس کی ڈیٹیل چیک کرتے ہیں. آپ کوئی بھی جو ہے آیت نمبر ہے اس کی ڈیٹیل چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ یعنی اس آیت پہ ایک مرتبہ ہاتھ سے ٹچ کریں گے تو یہ ایک لسٹ آ جائے گی. یہاں پہ جو یہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے یہاں پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ اوپر ایک مینیو دیا ہوا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس ایک لسٹ آتی ہے کہ آپ نے جو ترجمہ ہے وہ کس کا آپ ترجمہ جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں. یا جیسے کہ یہاں پہ کنز الایمان کا ترجمہ ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے, نگہت ہاشمی کا ہے. یہاں پہ آپ کو کوئی بھی آپ طاہر القادری کا بھی ہے, یا آپ جو ہے ورلڈ بائی ورلڈ اس کا ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک لسٹ آ جاتی ہے. یہاں اس کو آپ اپنی مرضی کی جو یہاں سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں ابھی کنز الایمان پہ کرتا ہوں تو یہ کنز الایمان کا ترجمہ آ جاتا ہے. اس کے آگے جو یہاں پہ بک بنی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو مختلف جو ہے تفاسیر مل سکتی ہیں. آڈیو میں بھی موجود ہے لیکن وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوگی. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو تفسیر ملتی ہے, تفسیر ابن الکثیر کی, تفسیر مودودی کی, تفسیر تقی عثمانی کی اور مفتی سعید احمد. یہ آڈیو میں ہے. یہ جیسے میں نے یہاں سے سلیکٹ کیا ہے تفسیر جو ہے مودودی, تو یہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ قرآن کریم کا جو پورشن ہے اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ سرچ کا آپشن ہے اس کو آپ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. ہم سرچ کو اوپن کرتے ہیں. یہاں پہ سرچنگ ہے, بائی ورلڈ بھی ہے, بائی عربک ورلڈ بھی ہے, بائی ورس یعنی آیات ہے, اور بائی روٹ ورلڈ ہے. بائی ورلڈ میں انگلش بھی ہے, اردو بھی سرچ کر سکتے ہیں, رومن سرچ کر سکتے ہیں اور ہندی. سب سے پہلے ہم انگلش سرچ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اسلام اور سرچ کرتے ہیں. جی وہ انگلش ترجمے جہاں پہ اسلام ورلڈ جو استعمال ہوا ہے وہ آیت اس نے ہمیں فلٹر کر کے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اردو. یہاں پہ آپ جو مختلف تراجم ہے اس کو ان میں سے کسی کو جس میں آپ سرچ کرنا اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اردو میں اسلام. جی آپ کے سامنے اس نے ریکارڈ کو فلٹر کر کے ہمیں دے دیا. اب ہم کرتے ہیں جی بائی رومن. تو یہاں پہ رومن میں لکھتے ہیں اسلام. جی تو یہ بھی ہمارے پاس اس طریقے سے یہ سرچ ہو رہا ہے. اب اگر ہم نے عربک میں لکھنا ہے یا ہندی میں, اب ہم دیکھتے ہیں بائی عربک ورلڈ. جو الفابیٹک ہمارے پاس یہاں پہ مل رہا ہے سرچنگ. تو یہاں جیسے یہ حاجتاً پہلا ورلڈ ہے تو یہ جس جہاں پہ قرآن میں آیا ہوگا کسی بھی آیت میں تو یہ ہمیں وہ آیت ڈائریکٹلی ہمارے سامنے سرچ کر کے اس کے رزلٹ ہمارے سامنے شو کرا دے گا. جی تو یہ 3 بار جو ہے یہ استعمال ہوا ہے. یہ سرچ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں بائی ورس, یعنی ہم کسی سورہ کی کسی ڈائریکٹ جو ہے اس آیت نمبر پر جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ وہ آیت نمبر لکھیں گے, اوپر سے ہم سورہ کو جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے اور سرچ کریں گے. تو ڈائریکٹلی اس طریقے سے بھی ہم سرچ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بائی روٹ ہے. تو یہ جو تھا یہ تھا کہ ہم کس طریقے سے اس اپلیکیشن میں یا قرآن مجید میں جو ہے وہ کسی ٹاپک کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں, سرچ کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. جی تو اب ہم دیکھتے ہیں فریکوینٹلی آسک کویسچن کو. یہاں پہ جو موسٹلی کویسچن ہیں وہ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں اس اپلیکیشن کے جو متعلق آپ کے ہو سکتے ہیں. آپ ان میں سے کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کو ویڈیو کے ذریعے جو اس کا جو ہے وہ آنسر یہاں پہ مل جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں ڈو اینڈ ڈو ناٹ. یعنی یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ بائی سورہ یا بائی پارہ جو ہے وہ آیات ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے
کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ساتھ وہ بھی ہمیں یہاں پہ آیات ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کے سے منع کیا گیا ہے. جیسے سورہ عمران، یہاں اس کی ویسے تو 200 آیات ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو وہ آیت ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کسی کام کے کرنے کا یا پھر کسی چیز سے منع کرنے کا حکم ملا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ویڈیو قرآن کو. یہاں پہ ان ٹاپک مختلف ٹاپک ہیں، آپ جس ٹاپک پہ اوکے کریں گے تو اس ٹاپک کے متعلق جو ہے یہاں پہ ویڈیوز جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی، اور آپ کو اس ٹاپک سے متعلق جو معلومات ہے وہ ویڈیوز کے ذریعے دی جائیں گی. اب ہم دیکھتے ہیں ریسائٹیشن. ریسائٹیشن یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی آیت جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ ہے آپ اس کو یہاں قرآن ٹاپک پہ، یہاں پہ آپ کو جو ہے قرآن مجید کے جو سبجیکٹ ہیں وہ انگلش اور اردو میں آپ کو مل جائیں گے، اور اس سبجیکٹ کے متعلق قرآن مجید میں جو آیات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. جیسے حجارہ کا جو کیا حکم ہے، جیسے میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو قرآن مجید میں وہ آیتیں اوپن ہو جائیں گی یہاں میرے سامنے، جن آیتوں میں حجارہ کے متعلق جو ہے وہ آیات آئی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی انڈرسٹینڈ قرآن کو. تو اس میں آپ کو جو ہے وہ گرامر آپ کو مل جائے گا. اگر آپ قرآن کے جو ہے وہ گرامر سیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو گرامر کے متعلق مختلف جو ہے وہ 20 یہاں پر جو ہے وہ گرامر کے متعلق آپ کو سبق دیے گئے ہیں، اور یہ گرامر کے متعلق جتنے بھی سبق ہیں یہ بالکل بیسک ہیں اور بالکل سادہ زبان میں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اگلے آپشن کو جو ہے ورڈ بائی ورڈ. اگر آپ جو قرآن کی کسی آیت کے جو ہے وہ اس کے ترجمے کو جو ہے ترجمے بجائے اس آیت کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ورڈ بائی ورڈ کے آپشن میں. اس کے آگے ہے بک مارک. کوئی بھی جو آیت ہے آپ اس کو بک مارک کر سکتے ہیں، اور آگے ہے نوٹس. اب ہم چلتے ہیں احادیث میں کہ کون کون سی احادیث کے مجموعے یہاں پہ موجود ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں احادیث کے آپشن والے ٹیب کو. یہاں پہ آپ کو البخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، اور اس کے علاوہ مسند احمد، مشکوٰۃ شریف، مطلب کافی ساری آپ کو جو ہے احادیث کی بکس مل جائیں گی، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے. آپ نے جیسے البخاری کو اس کو اوپن کر لینا، آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ اس کے باب جو ہیں وہ مل جائیں گے. آپ جس باب کے متعلق آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس کو اوپن کر لیں، اور اس کے متعلق جتنی بھی احادیث ہوں گی وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی. اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ کسی اس بک میں جو ہے یا تمام جو یہاں پہ احادیث کی بک ہے ان میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو آپشن ہے سرچ ان کرنٹ بک، تو یہ صحیح بخاری میں سرچ کر کے آپ کو دے گا. اگر آپ یہاں پہ سلیکٹ کر لیتے ہیں سرچ ان آل بکس تو تمام جو احادیث کی بکس میں آپ کی جو کیوری ہے سرچ کی اس کے متعلق جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو نکال کے دے دے گا. آپ انگلش میں سرچ کر سکتے ہیں، اردو میں کر سکتے ہیں، یا پھر احادیث نمبر بھی یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ راوی سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ عبادات میں ہمارے پاس جو ہے نماز کے متعلق ہے، روزے کے متعلق ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اور نماز جمعہ ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ایک بہترین آپشن ہے، اگر آپ جو ہے وہ لکھنا نہیں جانتے تو آپ جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ اسلام 360 جو اس کا ٹیچر ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ جسٹ کیا کریں گے کہ یہ آپ کے پاس جو مائک آ رہا ہے آپ نے اس پہ اوکے کرنا ہے، اور آپ نے بولنا ہے، اور باقی کام یہ اپلیکیشن خود کرے گی. تو یہاں پہ ہوم پیج پہ ہمیں جو ہے وہ ایک مائک کا آپشن نظر آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ بول کر بھی مختلف ٹاپک کو جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں یہاں پہ بولتا ہوں حج کرنے کا طریقہ،
تو یہاں پہ ہمیں آج کے جو طریقے ہیں انگلش اور اردو میں وہ ڈائریکٹ وہاں پہ لے جائے گا۔ اب ہم کیا، قبلہ کس طرف ہے؟ تو یہاں پہ میرے موبائل میں جو ہے وہ سینسر نہیں ہے، یہ ایک اپلیکیشن ہے یہ، لیکن یہاں پہ اگر سینسر آپ کے موجود ہے تو وہ آپ کو بالکل صحیح ڈائریکشن بتائے گا۔ سونے کی دعا بتائیں۔ جی یہ ہمیں ڈائریکٹ اس اپلیکیشن پہ اس ٹاپک پہ لے جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ آپ کو لائک کریں، اس میں آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں۔ بہت شکریہ۔